آپ سب کو اپنا گھر، اپنی چھت، اپنا مکان، اپنا ذاتی مکان بہت بہت مبارک ہو۔ مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ آج آپ اپنے مکان کے اندر، آپ کے حوالے آج جب چابیاں کریں گے ہم، تو جب آپ اپنے مکان میں داخل ہوں گے تو مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو کیا آپ کے احساسات ہوں گے، کیا آپ محسوس کریں گے، کیونکہ چاہے کوئی امیر ہو یا کوئی غریب ہو، جس دن آپ کا اپنا گھر بن جاتا ہے، جس دن آپ کے بچوں کے سر پہ ایک چھت آ جاتی ہے جس کو آپ اپنا کہہ سکتے ہیں، اپنی چھت کہہ سکتے ہیں، اس دن انسان کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی کی تمام جو محنت ہے، جو کوشش ہے، جو تگ و دو ہے، وہ کامیاب ہو گئی ہے۔ اور آج کے دور میں جب مہنگائی کا دور ہے، مشکلات کا دور ہے، ایسے میں اگر انسان اپنے گھر کا، اپنے خاندان کا، اپنے بچوں کا خرچ اٹھا لے تو مکان کے لیے پیسے نہیں بچتے، مکان خریدے تو خرچ کے لیے پیسے نہیں بچتے، علاج کے لیے پیسے نہیں بچتے، بچوں کی فیس کے لیے پیسے نہیں بچتے۔ تو مجھے آج بہت خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا گھر، اپنی چھت دی ہے، جس کے سائے میں آپ سکون سے رہ سکیں گے اور آپ کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ پہلی تاریخ کو جو مالک مکان ہے وہ آپ کی دروازہ پیٹے گا آ کے اور کہے گا کہ اپنے، چاہے آپ کی جیب اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، آپ کے پاس کچھ بچا ہے یا نہیں بچا، آپ اپنا جو کرایہ ہے وہ دیں۔ تو شکر ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشکل سے نجات دی۔ میں منسٹر لیبر اینڈ ہیومن ریسورس جناب منشا اللہ بٹ صاحب کو مبارکباد بھی دیتی ہوں۔ منشا اللہ بٹ صاحب ایک بہت بہت بہترین انسان ہیں اور میرے لیے میرے ایک بزرگ ہیں، ایک شفیق ہستی کی طرح ہیں، جنہوں نے بہت پیار سے ہمیشہ بیٹیوں کی طرح میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میرا ان سے ایک دل کا تعلق ہے۔ تو آج آپ میں ان کو انکل کہتی ہوں، تو یہ مجھے ابھی کہہ رہے تھے کہ جو درخت آج سے 40 سال پہلے نواز شریف صاحب نے لگایا تھا، لیبر کے محکمے میں جتنا انہوں نے کام کیا، وہ درخت وہ انہوں نے لگایا، اور آج وہ درخت ماشاءاللہ ایک تناور درخت بن چکا ہے جس کی چھاؤں میں ہم سب رہتے ہیں۔ کل جب میں نے ان کو بتایا کہ آج ہم 720 گھروں کی چابیاں دینے جا رہے ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا کتنا اجر ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو دن رات بھی محنت کریں، پوری زندگی محنت کریں، گھر نہیں بنا سکتے۔ تو یہ تو میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا میں جتنا شکر کروں اتنا کم ہے۔ اور اس کے لیے میں جو منشا اللہ بٹ صاحب سے پہلے جن کے پاس یہ محکمہ تھا لیبر کا اور ہیومن ریسورس کا، میرے چھوٹے بھائی جو فیصل کھوکھر ہیں، میں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ کہاں بیٹھے ہیں فیصل؟ وہ بیٹھے، کیونکہ انہوں نے بھی اس کے اوپر بہت محنت کی۔ تو جیسے ابھی آپ کے سامنے آیا، جب یہ پروجیکٹ میرے سامنے آیا تو مجھے پتا چلا کہ اس کے اوپر 35 لاکھ روپیہ فی گھر شاید خرچہ آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم وصول کریں گے، جو بینیفیشری ہوگا اس سے وہ اپنے قسطوں میں یہ قرض کے طور پہ وہ رقم آہستہ آہستہ ادا کر دے گا۔ تو میں نے اپنی ٹیم کو پوچھا کہ اگر آپ کی تنخواہ اس وقت 36-37 ہزار تھی، اب 40 ہزار ہے، میں نے کہا اگر آپ کی تنخواہ 36 ہزار ہو اور آپ سے کہا جائے کہ آپ کے 3 یا 4 بچے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کی بیوی ہے،
گھر میں کوئی اور بھی ہوگا، تو آپ کس طرح اپنے مہینے کا جو کرایہ ہے وہ دیں گے؟ اور اگر کرایہ دیں گے تو جو آپ کا کچن کا خرچہ ہے وہ کیسے چلائیں گے؟ اگر کچن کا خرچہ دیں گے تو بجلی کا بل کیسے بھریں گے؟ اگر بجلی کا بل بھریں گے تو گیس کا بل کیسے بھریں گے؟ گیس کا بل بھریں گے تو اگر خدا نخواستہ گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کی علاج، اس کی دوائی کا خرچہ کیسے اٹھائیں گے؟ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ ہم ایک پیسہ بھی وصول نہیں کریں گے اور بالکل فری آف کاسٹ یہ گھر ان کے حوالے کریں گے۔ اور ماشاءاللہ 2 بیڈ رومز ہیں، ایک لاؤنج ہے، ایک کچن ہے، ایک باتھ روم ہے، خوبصورت گھر بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت مبارک کرے اور خوشیوں سے رہنا نصیب کرے۔ آج ہم 720 گھر جو ہے 720 خاندانوں کو الحمدللہ دینے جا رہے ہیں، لیکن ٹیکسلا میں بھی ماشاءاللہ 500 کے قریب گھر جو ہیں وہ تیار ہیں۔ اس کے علاوہ اگلے 3 سال میں میری کوشش یہ ہوگی کہ 5000 سے زیادہ گھر جو ہیں وہ ہم تمام محنت کشوں کو ہم دیں۔ تیزی سے مکمل ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم پلاٹس بھی ہیں 3-3 مرلے کے جو بالکل فری آف کاسٹ ہم دینا چاہتے ہیں محنت کشوں کو، اور ان کو ساتھ اپنا گھر اور اپنی چھت اسکیم کے تحت ہم ان کو قرضہ بھی دیں گے تاکہ وہ اپنا جو پلاٹس ان کو ملے ہیں وہ اس کے اوپر اپنا گھر بھی تعمیر کر سکے اور 9-10 سال میں 14-14 ہزار کر کے اپنی قسط جو ہے وہ ادا کر سکے۔ آپ کو یہ پتا ہوگا ایک منصوبہ جو میرے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے وہ ہے اپنی چھت اپنا گھر، اور مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے، پنجاب کے عوام کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ 2 دن پہلے الحمدللہ 1.25 سال کی 1.5 سال کی قلیل ترین مدت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1 لاکھ گھر مکمل ہو چکا ہے۔ شاید پوری دنیا میں یہ ایک واحد مثال ہو جس میں 1 سال 4 ماہ میں 1 لاکھ گھر جو ہے وہ تکمیل کو پہنچا، اور 1 لاکھ فیملیز جو کہ ضرورت مند فیملیز تھیں، ڈیزرونگ فیملیز تھیں، وہ جو کرائے پہ رہتے تھے یا اپنا گھر نہیں تھا، در در کی ٹھوکریں کھاتے تھے، الحمدللہ وہ 1 لاکھ فیملیز 1 لاکھ گھروں میں شفٹ ہو چکے ہیں۔ اور جب میں وہ سٹوریز دیکھتی ہوں تو مجھے بہت میرے لیے ایک ایموشنل سین بھی ہوتا ہے، اطمینان کا باعث بھی ہوتا ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ کوئی کہتا ہے میں درزی ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں کہیں ملازم ہوں، کہیں بینک میں ملازم ہوں، کہیں چوکیدار ہوں، اور میں کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میرا، یا سوچ سکتی تھی کہ میرا گھر کوئی بیوہ خاتون ہے تو وہ یہ کہتی تھیں کہ میں کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ میرا اپنا گھر ہوگا اس مہنگائی کے دور میں، اور آج میں اپنے گھر کی مالک ہوں۔ جب وہ اپنے گھر کی جو ویڈیوز ان کی میں دیکھ رہی ہوتی ہوں تو بہت میرے کئی دفعہ آنکھیں بھر آتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں، پھر میں یہی کہوں گی کہ 14-15 ماہ کی قلیل مدت میں 1 لاکھ گھروں کی تکمیل اللہ تعالیٰ کے معجزے سے کم نہیں ہے، اور اسی کو 1 لاکھ گھر جو ہے وہ تکمیل کو پہنچے ماشاءاللہ، اور تقریباً 1,65,000 گھر جو ہیں ان میں سے 1 لاکھ جب تکمیل ہو گئے تو 65,000 جو ہے اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ سینکڑوں گھر کمپلیٹ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگ اس وقت بے گھر تھے اور ضرورت مند تھے، اور کتنے لوگوں کو، مزید لوگوں کو ضرورت ہے اپنے گھروں کی۔ تو میری کوشش یہ ہوگی کہ اگلے 3.5 سال میں ہم کم از کم 1 لاکھ کے نمبر کو 5 لاکھ تک لے کے جائیں۔ اور جیسے ستھرا پنجاب، وہ مجھے گرین وردیوں والے بیٹھے نظر بھی آ رہے ہیں، جیسے ستھرا پنجاب دنیا کا ایک کامیاب ترین ماڈل ہے جو پورے پنجاب کے طول و عرض کی صفائی کر رہا ہے، آپ کے شہروں کو، آپ کے گاؤں کو، دیہاتوں کو، گلیوں کو، محلوں کو، سڑکوں کو، آپ کے صوبے کو صاف کر رہا ہے۔ اس کو برازیل نے ایکنالج کیا، اور ہم وہاں پر ستھرا پنجاب کو میں نے پوری دنیا کے سامنے ایک سکسیس ماڈل کے طور پہ پیش کیا۔ اسی طرح میں
इस हफ्ते आज़रबाईजान जा रही हूँ, बाकू, जहाँ पे इंशाअल्लाह ताला अपनी छत, अपना घर को दुनिया के सामने हम एक कामयाब मॉडल के तौर पे पेश करेंगे। और दुनिया ने ये बात तस्लीम की कि ये अपनी तर्ज का वाहिद प्रोग्राम है जिसने कलील तरीन अरसे में इतने बड़े जो घरों का नंबर था उसको अचीव किया, माशाल्लाह। इसके अलावा जो लोग हैं, ये तो उन लोगों के लिए जिनके पास 1 से 10 मरले तक की ज़मीन थी। जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है उनको बहुत जल्द हम फ्री ज़मीन जो है वो देने जा रहे हैं, और ताकि वो अपना घर बना सकें। अगर ज़मीन नहीं खरीद सकते, ज़मीन उनको हुकूमत पंजाब फराहम करेगी इंशाअल्लाह ताला, और वो उस पर उनको फिर अपना घर, अपनी छत का कर्जा मिलेगा जिस पे वो बहुत जल्दी अपना घर तामीर कर सकेंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा आप सब जानते होंगे कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, ये उन लोगों के लिए स्कीम्स नहीं है जो कुछ नहीं करते और हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं और महीने के आखिर में जो है वो मदद का इंतजार करते हैं। ये वो मेहनत कश लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह घर से निकलते हैं, अलग सुबह घर से निकलते हैं और रात को लौटते हैं, और फिर भी वो अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाते। क्योंकि हमारे मुल्क में एक मैं समझती हूं कि नापसंदीदा बात यह है कि जो मेहनत कश है उसको कम से कम मुआवजा दिया जाता है। भले उसको हमने 40,000 कर दिया है, लेकिन 40,000 भी आज के दौर में कुछ बहुत बड़ी रकम नहीं है। ये शायद बेसिक जरूरतें भी इंसान की पूरी नहीं कर सकती। इसलिए 40 अरब रुपए की खतीर रकम से हमने तकरीबन 15 लाख मेहनत कशों को राशन कार्ड दिया है माशाल्लाह, जिनसे उनको 3,000 रुपया महीना जो है वो मिलता है। और वो जो भी ब्रांच है, कोई भी दुकान है, करियाने की दुकान है, कोई स्टोर है, उसमें जाके वो अपने 3,000 का राशन खरीद सकते हैं और उनको सिर्फ अपना कार्ड जो है वो स्वाइप करना है। तो जाहिर है 3,000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन जो मेहनत करने के बावजूद 40,000 कमा पाता है उसके लिए 3,000 भी, चाहे वो आटा ले ले, अपनी सब्जी ले ले, बच्चों के लिए कुछ ले ले, खाने पीने की चीज़, उसका थोड़ी बहुत तो माली मुआवनत होती है। इसके साथ साथ अगर किसी को अपना घर और अपनी छत मिल जाए, अपना साइबान मिल जाए, तो मैं समझती हूँ कि वो दुनिया के बहुत लोगों से बेहतर है। मंशाअल्लाह भट्ट साहब को मैं एक दिल की गहराइयों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, दानिश जो कि सेक्रेटरी लेबर हैं, उनको भी, कि आपको मजदूर की जान की, मजदूर की सलामती की, उसकी सेहत की फिक्र और भी ज़्यादा करनी चाहिए। आप करते भी हैं, खुदा खौफी वाले इंसान हैं, लेकिन और भी करनी चाहिए। जब एक मजदूर गटर साफ करने के लिए गटर में उतरता है तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि वो पूरे अपने प्रोटेक्टिव गियर में हो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि 3 लोग उतरते हैं, तीनों जो गैसेस की वजह से हलाक हो जाते हैं। और जब मैं पता करती हूँ तो पता चलता है कि प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहना था। इसी तरह कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जहाँ पे बेशतर मेहनत कश काम करते हैं, वहाँ पे अंकल सबकी सेफ्टी को इंश्योर करना ये आपका फ़र्ज भी है, आपकी अवलीन जिम्मेदारी भी है। और मुझे उम्मीद है कि आप और दानिश इसको अपना फोकस समझ के इसके ऊपर, क्योंकि मजदूर की खुदा न खास्ता जब जान जाती है, किसी मेहनत कश की अगर जान जाती है तो उसका पूरा खानदान सफ़र करता है। जैसे ये खवातीन जिनको आज फ्लैट्स मिले हैं, घर मिले, ये मेरे से जब बात कर रही थी तो एक खातून के हस्बैंड मेहनत कश थे, चले गए, उनको आज ये फ्लैट मिल रहा है। मुझे कहा गया कि बेवाओं का जो कोटा है उसमें 40 या 50 के करीब फ्लैट्स निकलेंगे उनके जो बैलेटिंग है। तो मैंने कहा कि कितनी बेवाएं हैं? उन्होंने कहा 150-60 के करीब है। मैंने कहा आप उन सबको दे दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन सबको आज ये घर मिल रहे हैं। और अभी एक यंग खातून है, उनको भी ये घर मिला है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका कौन जो है किसकी उस पे आपको ये घर मिला है? तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड थे, फौत हो गए। तो मैंने कहा इतनी यंग एज में फौत हो गए? तो
تو کہنے لگی وہ گردے کے مریض تھے تو ان کے گردے فیل ہو گئے تھے. تو اگر ان لوگوں کا حق نہیں ہے ان گھروں پہ تو کس کا حق ہے پھر؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ محنت کرنے والے لوگ ہیں, فزیکلی چیلنجڈ ہیں, فزیکلی ڈسیبلڈ ہیں, لیکن کسی سے مانگ کے نہیں کھا رہے, ہاتھ نہیں پھیلا رہے, جو ان کا جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے اور محنت کر کے کما رہے. یہ اسکیم ان لوگوں کے لیے. حکومتیں آتی اسی لیے ہیں کہ اپنے لوگوں کی خدمت کریں, اپنی لوگوں کی زندگی آسان بنائیں جتنا کر سکتے ہیں, اور اپنے لوگوں کی زندگی میں ہر آنے والے دن کے ساتھ بہتری لے کے آئیں. آپ صرف آج میرے لیے یہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں صدق کے دل سے, پوری قوت سے, پورے ایمان سے, پوری ایمانداری سے میں آپ سب کی خدمت کر سکوں, اور اس مشن کو نواز شریف صاحب کی دعاؤں کی بدولت, آپ سب کی دعاؤں کی بدولت اس کو میں پایۂ تکمیل تک پہنچاؤں, اور پنجاب کی عوام کی ہر کسی کے میں گھر تک پہنچوں, ہر کسی کے کام آؤں, اور جہاں جہاں جس کو جو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا باعث بنوں.